بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ ان براء رضی اللہ عنہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل مقنع بالحدید فقال یا رسول اللہ اقاتل او اسلم؟ قال اسلم ثم قاتل، فاسلم ثم قاتل فقتل، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل قلیلا واجر کثیرا، متفق علیہ، وہذا لفظ البخاری۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جو لوہے کے آلات میں ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں جہاد کروں یا اسلام قبول کروں؟ آپ نے فرمایا پہلے اسلام قبول کرو پھر جہاد کرو۔ پس اس نے اسلام قبول کیا، پھر وہ لڑا اور شہید ہو گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے عمل تھوڑا سا کیا اور ثواب بہت زیادہ پا لیا۔ اس میں بتایا الحدید یعنی لوہا کہ وہ لوہے کے اسلحے کے ساتھ لیس تھا، یعنی لوہے کے ہتھیار پہنے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں پہلے اسلام قبول کر لوں یا پھر پہلے جہاد کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اسلام قبول کرنے کا فرمایا۔ تو اس سے علماء فرماتے ہیں کہ اسلام اور ایمان یہ لائے بغیر کسی عمل کی کوئی جزا نہیں ملتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اسلام قبول کرو پھر اس کے بعد جہاد کرنا۔ اگر پہلے جہاد کرو گے تو مر جاؤ گے تو پھر جہنم ہی میں جاؤ گے، اس لیے کہ اسلام کے بغیر کوئی ثواب ہی نہیں ملنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شہید ہونے پر فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، یعنی عمل تو تھوڑا کیا اور اجر کا زیادہ مستحق ہوا۔ بعض اوقات تھوڑے سے عمل پر اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ان صحابی کے تو ایمان لانے کی وجہ سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے، اور ابھی کوئی اور جیسے نماز وغیرہ ان کے ذمے ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ شہید ہو گئے، تو اس لیے وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر ہی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء الا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے کوئی ایک جو داخل ہو جنت میں اور پسند کرے کہ وہ لوٹے دنیا کی طرف، اور اس کے لیے زمین میں کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے شہید کے، جو آرزو کرے گا کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئے اور 10 مرتبہ شہید کیا جائے کیونکہ اس بزرگی کو وہ دیکھے گا، اور ایک روایت میں ہے کیونکہ شہادت کی فضیلت کو وہ دیکھے گا۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ انسان جب ایک دفعہ جنت میں چلے جاتا ہے تو کوئی انسان یہ آرزو نہیں کرتا کہ میں دنیا میں واپس آؤں۔ دنیا میں اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کو وہ دیکھنے کی تمنا کرے اور جس کی تڑپ کی وجہ سے وہ دنیا میں آنا چاہے، لیکن شہید جو ہوگا وہ یہ آرزو کرے گا کہ مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے، اور اس کی وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتائی کہ جو اس کی کرامت اور عزت ہوگی، یعنی جو اس نے اس وقت دیکھا ہوگا، تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ اس کرامت کو دیکھنے کے لیے وہ چاہے گا کہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے۔ اور علماء اس حدیث کا مطلب اس طرح سے بھی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کے 2 مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ شہداء جو تمنا کریں گے کہ دنیا میں ہمیں آنے دیں، تو اس کا پہلا مطلب تو یہ ہوا
کہ شہداء کہیں گے اے اللہ تو دنیا میں ہم کو واپس لوٹا دے تاکہ ہم پھر زیادہ مستعدی اور جان نثاری سے تیری راہ میں جان قربان کریں۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس کر دے تاکہ دنیا میں جا کر تیرے ان انعامات اور اکرامات کا شکریہ ادا کریں، یعنی جس سے تو نے ہمیں نوازا تو اس کا شکر ادا کریں۔ اور یہ شکریہ اسی طرح ادا ہو سکے گا کہ ہم تیری راہ میں تیرے لیے پھر اپنی جان قربان کریں۔ تو اس میں بھی شہادت یعنی شہید کی یہ تمنا بتانے سے مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ شہید کو بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ وعن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، رواہ مسلم۔ وفی روایت لہ القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سوائے قرض کے شہید کی ہر غلطی کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کی راہ میں شہادت ہر چیز کا کفارہ بن جاتی ہے سوائے قرض کے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ قرض معاف نہیں ہوتا، اس کے علاوہ کوئی گناہ ہو تو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر قرض سے مراد حقوق العباد ہیں۔ تو اب حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ شہید کے تمام گناہ جو حقوق اللہ کے قبیل سے ہوں گے وہ سب معاف ہو جائیں گے، مگر جو حقوق العباد کی قبیل سے ہو وہ معاف نہیں ہوں گے۔ حقوق العباد خواہ مالی ہوں یا غیر مالی، مثلا کسی کا مال لے لیا یا پھر کسی کی غیبت کر دی، تو پھر جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو اس شخص کا گناہ معاف نہیں ہوگا، یعنی جس کی غیبت کی یا جس کا مال لیا وہی معاف کرے گا تو یہ معاف ہوں گے۔ تو یہاں پر دین کا لفظ قرض کا لفظ بولا تو قرض بھی مراد ہو سکتا ہے اور اس میں تمام کے تمام حقوق العباد بھی آ سکتے ہیں۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فیہم فذکر ان الجہاد فی سبیل اللہ والایمان باللہ افضل الاعمال، فقام رجل فقال یا رسول اللہ ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ تکفر عنی خطایا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا تمام عملوں میں افضل عمل ہے۔ پس ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ یہ بتلائیے اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا مجھ سے میری خطائیں معاف کر دی جائیں گی؟ فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم ان قتلت فی سبیل اللہ وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف قلت؟ قال ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ اتکفر عنی خطایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر الا الدین فإن جبریل علیہ السلام قال لی ذلک، رواہ مسلم۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا جبکہ تو ثابت قدم رہنے والا، ثواب کی امید رکھنے والا، آگے بڑھ کر حملہ کرنے والا ہو نہ کہ پیچھے ہٹنے والا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا تو نے کیسے کہا تھا؟ اس نے سوال دہرایا اور کہا کہ فرمائیے اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو کیا مجھ سے میری غلطیاں معاف کر دی جائیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں جبکہ تم ثابت قدمی اور ثواب کی نیت کے ساتھ آگے بڑھ کر لڑنے والے ہو،
پیٹ پھیر کر بھاگنے والے نہ ہو، قرض معاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو یہ بتلایا ہے۔ تو اس میں بھی شہید ہونے والے کے رتبے کو، درجے کو بیان کیا کہ وہ جب شہید ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ شہادت ہی اللہ کے حضور میں اس کی راہ میں بندے کے جذبہ عبودیت اور بندگی اور کمال احسار و قربانی کا سب سے بڑا مظہر ہے، جس سے اللہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور بطور انعام کے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا، یہاں پر فرمایا الا الدین، یعنی قرض کے سوا تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ جِبْرِيلَ علیہ السلام قَالَ لِي ذَلِكَ، یعنی یہ مجھے ابھی جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ تو یہاں پر جو فرمایا کہ قرض معاف نہیں ہوتا، تو اس سے مراد وہی ہے، یعنی حقوق العباد تمام کے تمام معاف نہیں ہوں گے۔ اور بعض حضرات نے تو اس میں یہ بتایا، یہ اضافہ فرما دیا کہ اس سے مراد حقوق العباد بھی ہیں اور وہ فرائض ہیں جس کی قدرت رکھنے کے باوجود اس نے ان کو ادا نہ کیا، لیکن اگر اس کا اپنا ارادہ ادائیگی کا تھا، خواہ وہ فرائض ہوں، حقوق العباد ہوں یا قرض تھا، کچھ بھی تھا، اس کا ارادہ پختہ تھا کہ میں ان کو ادا کروں گا، اس قرض کو ادا کروں گا، مگر وہ شخص ادا نہ کر سکا، تو اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کے مخالف کو راضی فرما دیں گے، جیسے کہ دوسری احادیث میں بھی آتا ہے، اور پھر اس شخص کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رجل این انا یا رسول اللہ ان قتلت قال فی الجنہ فألقى تمرات كن في يدي ثم قاتل حتى قتل، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں شہید کر دیا گیا تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جنت میں۔ تو اس نے وہ کھجوریں پھینک دیں جو اس کے ہاتھ میں تھی، پھر کفار سے لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ تو اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کا جذبہ شہادت بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو شہادت کا کس قدر جذبہ تھا کہ ان کے ہاتھوں میں کھجوریں تھیں، انہوں نے اتنی بھی دیر نہ کی کہ میں ان کھجوروں کو ختم کر لوں، بلکہ ان کو وہیں پہ پھینکا اور فوراً شہادت کے لیے تیار ہو گئے اور فوراً جہاد میں لڑائی شروع کر دی۔ جب انہوں نے آپ سے پوچھا این انا یا رسول اللہ کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اچھے عمل کے انجام کے متعلق سوال کرنا مستحب ہے، یعنی اگر کوئی کسی کو اچھے عمل کے بارے میں بتائے تو وہ پوچھ سکتا ہے کہ اس عمل کے بدلے مجھے کیا ملے گا، جیسا کہ ان صحابی نے پوچھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی الجنہ، یعنی آپ کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ معلوم ہو گیا کہ یہ شخص جنتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرما دیا فی الجنہ، یا ان کے اخلاص کو دیکھ کر آپ نے یہ فرمایا، یعنی یہ اتنے مخلص تھے اور شہادت کے جذبے سے اتنا لبریز تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ تو وہ جنت سے چند لمحوں کی دوری بھی نہ برداشت کر سکے، انہوں نے فوراً وہیں پہ اپنی کھجوریں پھینکی اور جنت کی تیاری کر لی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی نیک عمل میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا جان مال کچھ بھی قربان کرنے سے دریغ نہ کریں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔